ضرورت ہے ایسی انرجی جو اسے روکے. تو میں نے کہا جو گاڑی اپنی ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینجر کے بغیر چینج نہ ہو سکے, وہ کریٹر کے بغیر اس میں کریشن کا عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. کوئی کہے اس گاڑی کو کسی سائنٹسٹ نے نہیں بنایا ہے, کسی میکینک نے نہیں بنایا, کیونکہ یہ جب چلاؤ تو چلتی ہے, رکو تو رکتی ہے. ابے اس سے تم بنانے والے کا کیسے انکار کر رہے ہو یار؟ اس سے تو اور ثابت ہوتا ہے یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونے کے لیے کسی مبدل کی محتاج ہے. تو پیدا ہونے میں تو یقیناً کسی سائنٹسٹ کی محتاج ہے نا, تبھی ہم کہتے ہیں یہ فلاں کمپنی نے بنایا, یہ فلاں میکینک نے یا انجینئر نے بنائی یہ چیز. تو میں نے کہا جو اس کو بنانے والا سائنٹسٹ ہے وہ اس گاڑی سے زیادہ عجیب ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. وہ اس گاڑی سے زیادہ عجیب ہے یا نہیں ہے؟ یہ عجیب بات ہے. یہ گاڑی اپنے بننے میں انسان کی محتاج, اور انسان دھماکے سے وجود میں آ گیا. میں نے کہا بھائی پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بولو نہیں ہے, پھینکتے رہو بیٹھ. اللہ نہیں چھوڑے گا, یہ بتا دوں میں. نمبر آپ کے آ جائیں گے 100/100 نمبر آ جائیں گے. اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ کہے گا یہ کیسے ہو گیا. تو اس کائنات میں ہم دیکھتے ہیں فزکس کا لا ہے جو نیوٹن بتا کے چلا گیا, اور نہ بھی بتاتا تو بھی یہی لا ہی وہ سامنے آنا تھا. اس میں کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں تھی. وہ تو سیب اس کے سر پہ گر گیا تو اس نے بہت ساری باتیں ہم ہوتے کھا کے نگل لیتے. اس نے بہت سارے اس سے چیزیں کو استدلال کیا, صحیح کیا, اس کا فائدہ ہوا انسانیت کو. تو اب مجھے بات بتاؤ, نیوٹن کا لا یہ ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ اس کائنات میں نہیں ہو سکتی, تو کریٹر کے بغیر کریشن سے اس کائنات گزر سکتی ہے؟ یہ کریٹڈ ہو سکتی ہے کریٹر کے بغیر؟ نہیں ہو سکتی. یہاں ملحد لوگ ایک سوال کہتے ہیں پھر خدا کو کس نے بنایا؟ او بھائی نیوٹن کا لا خدا کے بارے میں نہیں ہے, کائنات کے بارے میں ہے. یہ نا اللہ کے بارے میں نیوٹن کوئی لا پیش کر کے نہیں گیا. جس کائنات کے بارے میں سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو اسی سائنس سے دلالتاً یہ ثابت ہوتا ہے کہ کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل نہیں ہو سکتا. اللہ کے بارے میں تھوڑی کوئی لا ہے فزکس کے لا اللہ پہ اپلائی تھوڑی, وہ خود سے ہمیشہ ہو سکتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں اس کائنات کی. آپ نے دو چیزوں میں سے ایک کو ہمیشہ ماننا ہے, یا تو گاڈ کو یا اس کائنات کو. تیسرا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. اس کائنات کے بارے میں تو سائنس کہتی ہے نہیں چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو بنی کیسے ہے یہ؟ خدا کے بارے میں تو خاموش ہے. تو خدا کو ہمیشہ سے ماننا آسان ہے, اس کائنات کو خود سے ماننا ناممکن ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ یہ ہو نہیں سکتا بھائی. دھماکے سے پھٹی ہے تو دھماکہ ہوا کس چیز میں؟ وہ ہوگی دھماکے سے, ہم اس کے منکر نہیں ہیں. ہم تو ویسے بھی دھماکوں کا انکار کر ہی نہیں سکتے. کراچی میں تو دھماکے ہی دیکھتے ہیں ہم لوگ. ہمیں تو اب ہر چیز کے پیچھے دھماکہ نظر آتا ہے. آفر بھی دھماکہ آفر ہوتی ہے. آپ دیکھیں لوگوں کو پتا ہے کراچی والے کس چیز سے متاثر ہوتے ہیں, تو دھماکہ آفر. تو اور انڈیا پاکستان تو ہے ہی دھماکے پہ ہی سیٹ ہو چکے ہیں. ووٹ لینے ہوتے ہیں تو بھی دھماکے, سیاستدان کو ووٹ لینے وہ دھماکے کروا ووٹ ملیں گے آپ کو. تو ہم لوگ سیٹنگ ہماری کس پہ ہے؟ دھماکوں پہ. تو ہم تو ہمارے لیے یہ ماننا آسان ہے کہ ہم دھماکے سے وجود میں آئے. لیکن میرے بھائی یہ دھماکہ کسی نے کیا ہے, یہ خود بخود نہیں ہوا. اتنا خوبصورت دھماکہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا, اور ہونے کے لیے کچھ انرجی یا کچھ مادہ تو چاہیے نا. وہ کہاں سے آ گیا؟ تو وہ کہاں سے آ گیا؟ یہ جتنے بھی لوگ جو خدا کے منکر ہیں نا, یہ زیرو سے بات کبھی شروع نہیں کرتے. یہ ہمیشہ بات کے پروسیس کو بیان کرتے ہیں. آپ ان کو ماضی میں لے کے جائیں نا تو ادھر آ کے یہ چپ ہو جاتے ہیں, وہ ٹاپک چینج کر دیتے ہیں یہ. تو خیر, تو اللہ نے اس کائنات سے اپنے ہونے کو بیان کیا. میرا موضوع تو حج پہ تھا, لیکن میری عادت ہے میں تمہید میں ٹائم زیادہ لگاتا ہوں. تمہید میں ٹائم زیادہ, کیا کہ بیس ہی مضبوط نہیں ہوگی تو آگے حج تو سمجھ میں آئے گا نہیں. دیکھو ہر مذہب میں کچھ رسومات ہوتی ہیں, تو مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں ہماری ایک مذہبی رسم ہے, چلو یار ہم بھی آ کے حج کر کے آ جاتے ہیں. ہندو جب مندر جا سکتا ہے, عیسائی چرچ جا سکتے ہیں, تو ہمیں کیا تکلیف ہے یار ہم اپنے کعبہ کی زیارت کر کے نہ آئیں. اتنا کافی نہیں ہے بھائی, اتنا کافی نہیں ہے. اسلام کو آپ اس طرح سے دوسرے مذاہب سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اسلام کے بارے میں اسلام کا دعویٰ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کو اسلام کے علاوہ کچھ بھی ایکسپٹ نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کیا برباد کر دوں گا, تباہ کر دوں گا تمہیں, جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا تمہیں, نہیں مانوں گا.
فلن يقبل لن تاکید کے لیے آتا ہے, ہرگز نہیں قبول کر سکتا میں. کیوں؟ اسلام کے پاس دلائل ہیں اپنے صحیح ہونے کے, تو ان دلائل کو مستحضر کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کر کے جب آپ کوئی کام کریں گے تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. فارمیلٹی تو پوری کرنے والے بہت سے پکنک کے لیے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, دیکھیں جا کے, حج تو ان کا بھی ہو جاتا ہے بھائی. تو اللہ کے ذمہ تھا اپنے وجود کو ثابت کرنا, وہ اللہ نے کیا. پھر اللہ کے ذمہ تھا کہ اپنے پیغمبروں کے پیغمبر ہونے کو ثابت کرنا. یہ بھی کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ. دیکھو جب کسی ملک کا کوئی سفیر آتا ہے آپ سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے, آپ پہلے کہو گے بھائی تو یہ تو ثابت کر, تو امریکہ کا سفیر ہے یا تو سعودیہ کا سفیر ہے, پہلے یہ تو ثابت کرو نا. یہ تھوڑی کہ کوئی بھی اٹھ کے آ گیا آپ نے اس کو مذاکرات شروع کر دیے. اب اس کا سفیر ہونا ثابت کرنا یہ کس کے ذمہ ہے؟ اس کنٹری کے ذمہ ہے. وہ فوراً کہے گا بھائی فون ملا کے پوچھ لو میں ہوں یا نہیں ہوں, میں کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کروں, مجھے کیا, آپ مانو نہ مانو میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اس کے ذمہ ہے. جب بھی پیغمبروں پہ اعتراض ہوئے ہیں نا کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں, آپ تو بشر ہیں, آپ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں, تو اللہ نے نبیوں کو تسلی دی ہے کہ آپ کا کام ہے بات پہنچا دینا, آپ کا نبی ہونا ثابت کرنا یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے. یہ کس کے ذمہ ہے؟ یہ ہمارے ذمہ ہے. بہت دفعہ تو اللہ نے ایسے ثابت کیا کہ پیغمبر کو پتا بھی معلوم بھی نہیں کہ کس طرح سے اللہ ثابت کرے گا, کس طرح سے اللہ آپ کا نبی ہونا ثابت کرے گا. جب موسیٰ علیہ السلام دریا پہ سمندر پہ رک گئے اور پیچھے سے فرعونیوں کا لشکر آ رہا ہے تو حضرت موسیٰ کی قوم تو گھبرا گئی, ہم تو پکڑے گئے. حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں پکڑے گئے, میں ابھی لاٹھی کو پانی پہ ماروں گا, 2 حصے ہوں گے, ہم نکل جائیں گے یہاں سے. نہ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں اللہ میرے ساتھ ہے. کیسے ساتھ ہے حضرت موسیٰ کو بھی معلوم نہیں تھا. جب بالکل قریب آیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا لاٹھی کو پانی پہ مارے. اللہ نے اس پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا, ڈیوائڈ کر دیا 2 حصوں میں. جب جادوگروں کا مقابلہ ہوا, میں حضرت موسیٰ کی بات کو جلدی سے کمپلیٹ کروں, تو اللہ کے ذمہ کیا ہے بھائی؟ اپنے پیغمبروں کا پیغمبر ہونا بولو ثابت کرنا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے, یہ میرا پیغام ہے جو تم تک پہنچا رہے ہیں. تو لہذا ان کی بات کو سب سے زیادہ ویلیو دینی پڑے گی تمہیں, کیونکہ یہ خدا کا پیغام پہنچا رہے ہیں. جو لوگ پیغمبروں کے منکر ہیں اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے ایسے ماننے نہ ماننے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جس میں تم اس کے کسی حکم کو فالو ہی نہیں کر رہے, اور احکام ہمارے پاس ڈائریکٹ نہیں آتے, پیغمبروں کے ذریعے سے آتے ہیں. اب آپ غیر مسلموں سے پوچھو کہ خدا ہے کہاں ہے تو تم سے کیا چاہتا ہے؟ کوئی پیغام ہی نہیں ہے کسی کے پاس, کیا چاہتا ہے؟ اگر ہے تو اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. بھئی ہمارے پنڈت جی نے فرمایا ہے, تو پنڈت جی تو بہت کچھ فرماتے رہتے ہیں, اس کی کیا دلیل ہے کہ خدائی پیغام ہے؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے. مسلمان سے جب آپ پوچھتے ہیں, مسلمان آپ کو بتاتے ہوئے فلاں حدیث ہے, پیغمبر کا فلاں قول ہے. بھئی یہ قول بھی پیغمبر کا ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ پوری سند پڑھ کے سنا دیں گے آپ کو, حدثنی فلان قال حدثنی فلان. بھئی کیا دلیل ہے کہ اس نام کے لوگ اس وقت گزرے بھی تھے؟ ایسی فرضی سند تو نہیں ہے. تو آپ کو کتابیں 20 کتابیں دکھا دی جائیں گی کہ فلاں سن میں یہ راوی پیدا ہوا, فلاں سن میں اس کا انتقال ہوا, فلاں سے اس نے علم حاصل کیا, فلاں اس کے شاگرد. بھائی ہو سکتا ہے جھوٹ بولتا ہو, تو اس کے بارے میں اس دور کے لوگوں کے تبصرے کہ یہ کذاب تھا, دجال تھا, سچا تھا, جھوٹا تھا, نیک تھا, برا تھا. اتنی بڑی بڑی کتابیں, یہ ایک معجزہ اسلام کا. کیوں؟ اللہ نے کہا جب آپ کو میں نے نبی بنا کے بھیجا, آپ کی تعلیمات کو قیامت تک باقی رکھنا, آپ کا پیغمبر ہونا ثابت کرنا, اور آپ کی تعلیمات کو محفوظ کرنا, اور اپنی کتاب کو محفوظ کرنا, یہ تمہارے ذمہ نہیں ہے. یہ کس کے ذمہ ہے؟ یہ میرے ذمہ ہے. اور اللہ نے اپنا ذمہ پورا کر کے دکھایا. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو کتنی بڑی دلیل ہے. 1400 سال گزر گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آئے ہوئے, جو آپ امی تھے, امی. کوئی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا آپ نے, کوئی پی ایچ ڈی اسکالر نہیں آپ. دنیا میں کسی کو ایسا فالو کیا گیا ہے؟ ایک اسلام کے حکام کو اٹھا کے دیکھ لو. دنیا میں سب سے مشکل تعلیمات اسلام کی ہیں. آسان ہے اس لیے کہ نیچر ہے, اس لیے آسان ہے. لیکن جو نیچر کے باغی ہیں ان کے لیے سب سے مشکل کیا ہے؟ اسلام ہے. سب سے زیادہ مرغوب چیزیں جو ہے نا دنیا میں, انسان کو زنا ہے, شراب ہے, نشہ ہے, یہ ساری حرام کر دی ہیں.
آپ کا کیا خیال ہے ہم جو نہیں پیتے یا نشہ نہیں کرتے یہ کہ گورنمنٹ لا کی وجہ سے بچتے ہیں؟ مسلمانوں میں اکثریت شراب سے بچتی ہے. بھائی 1400 سال پہلے کی موٹیویشن ہے جو اب تک چلتی آ رہی. ایک آسان مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ, ڈاکٹر آپ سے ڈائٹنگ کا کہتے ہیں, فاسٹنگ کا کہتے ہیں, کتنے لوگ کر لیتے ہیں؟ ڈاکٹر خود نہیں کر رہا ہوتا, برگر کھاتے ہوئے بتا رہا ہوگا پیزے سے ایوائڈ کریں. آپ کیا کر رہا ہو؟ سگریٹ پی رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کینسر ہوتا ہے اس سے, کیونکہ بھائی وہ بھی نفس کے ہاتھوں مجبور ہے. وہ پراٹھے کھا رہا ہوگا گھی کے اور کہے گا آئل سے آپ ایوائڈ کریں. چند ڈاکٹر ہیں جن کی صحت میں نے اچھی دیکھی ہے جو اپنی فزیکل فٹنس کا خیال کرتے ہیں, ورنہ ڈاکٹروں کی میجورٹی بھی ہمارے اور آپ جیسی ہوتی ہے. حکیموں کو بھی ہم نے یہی دیکھا ہے, سب کچھ لوگوں کو مشورے اچھے اچھے دے رہے ہوں گے, خود پھوڑ پھاڑ رہے ہوں گے سب کچھ بیٹھ کے. چند ایک کے سوا. مشکل ہے اپنے زبان پہ کنٹرول کرنا, فاسٹنگ بہت مشکل ہے. کل ایک صاحب مجھ سے ملے کہ میں نے اپنا وزن اتنا گرایا, اتنی محنت کر کر کے 20-30 کلو کم کیا, مفتی صاحب برداشت سے باہر ہو گیا, جیسے ہی چھوڑا 40 کلو بڑھ گیا. تو آسان تھوڑی ہے بھائی, کہہ رہے 40 کلو کا دوبارہ ہو گیا میں. تو لیکن آپ دیکھو 1 مہینہ ہم فاسٹنگ کرتے ہیں, چاہے گرمی ہو سردی ہو, ناروے ہو یا جاپان ہو, 22 گھنٹے کا روزہ ہو یا 12 گھنٹے کا ہو, ہماری صحت پہ کوئی فرق, روزے والے کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ روزہ رکھنے میں مولانا لوگ بھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, سائنٹسٹ بھی ہیں, پائلٹ بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, تاجر بھی ہیں, غریب بھی, ٹماٹر والا بھی, کروڑ پتی بھی, ارب پتی بھی, انڈیا والا بھی, پاکستان والا بھی, جنگ ہو رہی ہو تو بھی, جنگ نہیں ہو تو بھی, مودی سرکار کی حکومت ہو تو بھی, مودی کی حکومت نہ ہو تو بھی. سسٹم کے تحت حکومت پاکستان میں, سسٹم ایک سسٹم ہوتا ہے, الیکشن میں ایک سسٹم چلتا ہے ہمارے یہاں اسپیشل. سسٹم کے تحت الیکشن ہوئے ہوں یا سسٹم کے تحت ہوئے ہوں. رمضان کا روزہ میرے بھائی ادھر اعلان ہوا, کیا ایک دم پوری دنیا میں ہلچل مچتی ہے. صبح صادق آپ ٹائم دیکھو بھائی, 12-13 گھنٹے کی, اے اللہ تو نے فاسٹنگ کرانی تھی تو صبح 8 بجے ناشتہ کرا دیتا, رات کو 8 بجے ہم ڈنر کر لیتے, وہی 12 گھنٹے ہو جاتے. کیا خیال ہے؟ بلکہ ہم 10 بجے کر لیتے, 2 اپنی طرف سے گریوی لگا دیتے. رمضان میں سب سے ٹینشن پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ صبح کا ناشتہ کیا. چائے کے جو عادی ہیں, گٹکے پان سگریٹ کے عادی ہیں, تو صبح وہ منہ پھیکا پھیکا انسان کا, نہ آفس جانے کا دل کر رہا ہے, نہ مدرسے جانے کا دل کر رہا ہے, چڑچڑا سا ہوتا ہے عجیب سا. تو ایسے ٹائم پہ کھانا کھلایا ہے ہمیں جو پوری دنیا میں کھانے کا ٹائم نہیں ہے, پوری دنیا میں بھی کہیں نہیں ہے. کچھ لوگ لنچ کرتے ہیں دیر سے 4 بجے, کراچی میں تو 2:30 بجے دوپہر کے ناشتہ ہو رہا ہوتا ہے اور رات 12-1 بجے ڈنر ہو رہا ہوتا ہے, بیچ میں عصر کے بعد لنچ ہو رہا ہوتا ہے. پوری دنیا میں کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے جو صبح 4 بجے اٹھ کے کھانا کھا رہی ہو. آپ نے اپنے بچے کا ولیمہ کیا اور بول دیا صبح 4 بجے آ جانا, کوئی بھی نہیں آئے گا, بولے گا بھائی میں گھر میں دال کھا لوں گا تیرے ولیمے سے. تو اللہ نے کھانے کا جو ٹائم رکھا ہے نا, وہ ہی ایک ایسا ٹائم ہے کہ انتہائی پاورفل موٹیویشن کے بغیر اس ٹائم کھانا بھی ناممکن ہے, چاہے روزہ نہ بھی ہوتا. اٹھے ہوئے ہوتے ہیں پوری دنیا میں مسلمان. ہم کراچی میں دیکھتے ہیں نا, گھروں میں برتنوں کے بجنے کی آوازیں آنا شروع, ہر آدمی اپنا منجن بیچ رہا ہوتا ہے, وہ آ جاتے ہیں بھونپو لے کے سحری اٹھانے. بھائی تم نہیں اٹھاؤ, ہم پہلے سے اٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی روکڑا چاہیے ہوتا ہے نا عید والے دن. تو پھر کیا ہے, افطاری میں آپ دیکھو نماز کا ٹائم رکھ دیا, ادھر کھایا ہے آپ نے اور مغرب کی اذان. پھر عام دنوں میں 5 نمازیں فرض ہیں, رمضان میں بھائی 4 ہو جاتی, لیکن تراویح کی نماز الگ سے رکھ دی. تو کتنی ٹینشن, میجورٹی مسلمانوں میں یہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہے. تو موٹیویشن 1400 سال پہلے ملی, اور جو مذہب تھا وہ 1400 سال پہلے آیا, اور اس کی تعلیمات پوری دنیا میں ایسے چمک رہی ہیں کہ پریکٹیکل لائف میں نظر بھی آ رہی ہیں, وہ نظر بھی آ رہی. بھائی یہ سچے پیغمبر کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. معاذ اللہ کسی جھوٹے شخص پر لوگ ایسا جمع نہیں ہو سکتے. زنا ہماری سوسائٹی میں کم ہے, غیر مسلموں میں زیادہ ہے. زنا سے بچنا آسان نہیں ہے, اور نکاح کتنی مشکل چیز ہے بھائی. ساری زندگی کے لیے ایک عورت کی ذمہ داری اٹھا. ابھی کل کی بات ہے, یہاں شاید وہ آئے بھی ہوں بیان میں,
وہ کسی کنٹری کا واقعہ سنا رہے تھے, کسی مغربی کے کوئی اسسٹنٹ تھی, اس نے پوچھا کہ مسلمانوں کا پوچھا نا کہ تمہاری وائف کیوں نہیں جاب کر رہی, اس نے کہا ہماری وائف تو گھر میں پیڑے کھاتی ہے بیٹھ کے. یہ میں اپنا دکھ استغفر اللہ, یعنی انہوں نے تو پیڑے کا لفظ استعمال نہیں کیا, یعنی ہم سب کے وائفیں پیڑی یعنی اچھے وہ خواتین بھی سن رہی ہیں الحمدللہ پیڑے کھا رہی ہیں, اللہ ان کو اور توفیق دے کھانے کی. شادی شدہ تو دل جلا ہوتا ہے نا. تو یعنی کمانے کی ساری ذمہ داری کس کے کندھوں پر ہے؟ مرد کے. تو وہ کہتے ہیں وہ گوری اتنی حیران ہوئی کہ تمہاری وائف کرتی کہہ رہے بچے پالتی ہے, صرف بچے ہی پالتی ہے, یعنی ان کے تو بچے بھی پالے گی اور جاب بھی کرے گی. بچے پالنا بھی آسان کام نہیں ہے, یہ بھی ٹینشن والا کام ہے. ایک دن آپ پال کے دیکھ لو تو دماغ سیٹ ہو جاتا ہے آدمی کا. ایک دفعہ بندہ 3 بچیوں کو لایا میرے پاس گود میں اٹھا کے, مفتی صاحب میری شادی کرا دو, شادی کرا دو, میری بیوی بھاگ گئی ہے, ایسے رو رہا تھا. کہہ رہا میں نے کہا 2 دن میں تجھے دن میں تارے نظر آ گئے نا, 2 دن میں. تو لیکن اس سوسائٹی نے کتنی ذمہ داریاں ڈال دی. تو کہہ رہے ہیں وہ کماتی بھی, وہ بہت حیران ہو رہی تھی کہ کوئی اس کا یعنی سارا خرچہ تمہارے ذمہ. کہتے ہیں ہاں, اور ماں باپ کو بھی ہم ہی, بہن بھائیوں کو بھی جو بے روزگار ہوتے ہیں ان کو بھی مرد پال رہا ہوتا ہے, بیوی بچوں کو بھی کھلا رہا ہوتا ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. نبی یہ سب کس کے آرڈر پہ ہے بھائی؟ اسلام نے. اسلام اگر آرڈر نہ دیتا تو ہم پاگل ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ شادی پہ اتنے لطیفے بنے ہوئے ہیں تو ہم پاگل ہیں. انگریز پاگل نہیں ہے تبھی 50-55 میں جا کے کرتا ہے شادی. وہ 18 سال میں سوچ بھی نہیں سکتا شادی کا, وہ 50-55 میں جا کے اس لیے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم تو پاگل ہو, ہم پاگل تھوڑی ہے. لائف کو انجوائے کرو, اتنی گرل فرینڈ ان کی اور دوستیاں, اور 50 میں جب بڈھے ہو جاتے ہیں نا تسلی سے 55-60 میں جا کے کہتے ہیں چلو یار کوئی شریک حیات ہونا چاہیے. ابے حیات تمہاری گزر گئی, اب شریک کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایسے ہی جب آپ کے پاس بیلنس تھا انویسٹمنٹ کے لیے, اس وقت آپ نے شرکت پہ بزنس نہیں کیا. اب جب آپ زیرو ہو گئے تو آپ ڈھونڈ رہے ہو کہ پارٹنرشپ پہ ہم بزنس کر لیں بیٹھ کے. اگلا پارٹنر کہے نا کم بخت جب بیلنس تھا, جب پیسے تھے اس وقت تو کیا نہیں. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, جب زندگی لٹا دی عیاشیوں میں, اب بڈھے ہونے لگے ہو تو پھر وہ وفا بہت کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں دیکھو انگریز اپنی بیوی سے وفا کرتا ہے. یار ایسی وفا 18 سال میں کرتا تو ہمارے تو لونڈے لپاڑے 18-20 سال میں وفا کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کلچر کا اثر ہم پہ بھی آ رہا ہے, لیکن میجورٹی ابھی بھی الحمدللہ کیا ہے, محفوظ ہے. کیوں بھائی؟ یہ کس کی تعلیمات ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس حج کو آپ دیکھ لیں, کیا ہلکی عبادت ہے حج؟ 15-20-30 لاکھ روپے خرچ کرنا, کیا مل رہا ہے یہاں پہ؟ ثواب. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا, کچھ بھی نہیں. پہلے تو حاجیوں کی عزت بہت ہو جاتی تھی, ساری زندگی حاجی حاجی کہلاتے تھے. اب تو جب سے حاجیوں نے چرس کا کام شروع کیا ہے نا, وہ عزت بھی الحمدللہ. کیونکہ میں تاجروں سے ملتا ہوں نا, جو اسمگلر ہوتے ہیں ان سے بھی, ہر طرح کے لوگوں سے ملتا ہوں. تو پچھلے سال مجھے یاد ہے کوئی, اب تو انہوں نے توبہ کر لی کہ وہ انویسٹیگیشن والے مجھے نہ اٹھا کے لے جائیں کون ہے بے. تو میں نے ان سے پوچھا یار بڑے بڑے اسمگلر کا نام بتاؤ. تو حاجی فلاں, حاجی فلاں, حاجی فلاں, صاحب کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ حاجی الحاج فلاں. جتنے ہیروئن اور چرس کے اسمگلر ہیں سب حاجی. تو اس لیے حاجی کی اب نہ عزت آپ کو کوئی بہت زیادہ ملے گی. اب ویسے بھی حج لوگ کر ہی رہے ہیں, پہلے تو بہت کم لوگ کیا کرتے تھے. دوسرا کیا ہے, ٹینشن کتنی ہے. حج کے 5 دن کتنا ہی وی آئی پی, کیا وی آئی پی حج ہو, آدمی کو ٹینشن ہوتی ہے. کل ایک صاحب آئے حج قران کر رہے تھے, وہ کہہ رہے مفتی صاحب بغلوں سے بو آ رہی ہے بہت, نہا لوں؟ میں نے کہا بو تو آئے گی بھائی. تو نہا سکتے ہیں صابن کے بغیر, تو خوشبو نہیں لگا سکتے. تو کتنی یہ 5 دن کی ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہے, چاہے کتنا وی آئی پی حج ہو جائے. عرفات میں پھر آگے جو پیدل گاڑیوں میں جائیں گے اور پریشانی ہوتی ہے, ٹرین میں جائیں گے اور لوگ کہتے ہیں ہم تو ٹرین میں جائیں گے. جی ٹرین تک پہنچنے کا جو ٹائم ہے نا, لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. ابھی جہاز میں ایک صاحب مجھ سے ملے کہ میں تو اللہ کا شکر ہے وہاں عرفات سے جب ہم مزدلفہ جائیں گے میں تو ٹرین میں آرام سے جاؤں گا. میں نے کہا ٹرین تو آرام سے مزدلفہ چلی جائے گی, تو ٹرین تک کیسے آرام سے جائے گا؟ وہ اکیلا تو تھوڑی جا رہا ہے بھائی ٹرین میں.
लाखों लोग और भी जा रहे हैं, तो वो जो भगदड़ मचती है स्टेशन पे और जो पिसोगे वो अलग है। कल मैंने अपने एक बड़े बुजुर्ग हैं जिनसे अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, उनसे मेरे ताल्लुक भी है, तो मैंने उनके साथ परसों उम्रा किया। तो उम्रे में क्या हुआ कि वो उनको मैंने देखा वो धक्के खाते हुए जा रहे हैं इस्तिलाम करने के लिए। वो नहीं इस्तिलाम, जो हजर अस्वद का बोसा तो इहराम में इसलिए मना किया जाता है, खुशबू लगी हुई होती है, रुकने यमानी पे इस्तिलाम होता है। तो ऐसे हालांकि बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, लेकिन कभी उधर धक्के खा के जा रहे हैं, कभी उधर आ रहे हैं। एक अजीब दीवाना वाला मंजर होता है, दीवानों वाला मंजर होता है। तो यहां आके पर्सनैलिटी आपकी एक तरफ, सबसे पहले अल्लाह आपसे आपका लिबास उतरवा लेते हैं कि आप जो 3 पीस सूट, टाई और ये वाला कॉटन, ये कलफ और स्त्री की क्रीज और ये सब चीजें बगैर सिला हुआ कपड़ा पहनना है। एहराम इस कपड़े का नाम नहीं है, खूब समझ लें। एहराम का मतलब क्या है? एहराम में आने के बाद सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते। ये तो हम अपने जिस्म को छुपाने के लिए हमने पहना हुआ है कि कुछ तो पहनना है भाई। अल्लाह ने कहा कुछ भी पहनो, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते। पर्सनैलिटी को साइड पे रख के आओ अपनी। फिर खुशबू नहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते, बाल नहीं काट सकते। अभी तो हज बहुत थोड़े दिनों का हो गया, जब सहाबा किराम हज के लिए आया करते थे तो ऐसे वाकयात थे, सर में जूएं पड़ जाती थी, जूएं गिर रही होती थी जमीन पे, उसको मार नहीं सकते थे आप, जूं को नहीं मार सकते। तो इतना इतना टफ होता था। फिर आने के बाद रश में कैसे तवाफ किया जाता है अल्लाह के घर, सफा मरवा की सही की जाती है, कंकरियां मारी जाती हैं। क्या है भाई, कोई गोरा हमसे पूछे क्यों मार रहे हो भाई? ये जो 3 पत्थर लगे हुए हैं, जिसको छोटा शैतान, दरमियाना शैतान, बड़ा शैतान, ये शैतान नहीं है। शैतान सारे बड़े ही होते हैं, छोटे शैतान नहीं होते। ये तो सिर्फ एक निशानी सऊदी गवर्नमेंट ने लगाई हुई है, पत्थर लगाए हुए हैं। यहां शैतान नमूदार हुआ था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहकाने के लिए, अब नहीं है, अब एक यादगार है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो हम ये काम करने के लिए कोई 20 लाख कोई 30 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। यहां आके हमने बैतुल्लाह के गिर्द 7 चक्कर लगाने हैं, फिर सफा मरवा की सही करनी है। हजरत हाजरा दौड़ी थी यहां पे, और फिर हमने 7 कंकरियां मारनी है, तीनों शैतानों को अगले दिन फिर मारनी है, अगले दिन फिर मारनी है, जानवर ज़बा करना है। फिर तवाफ़े ज़ियारत में कितना रश होता है, एक ही दिन में 2-3 दिनों के अंदर 60-70 लाख लोगों ने तवाफ करना होता है। तो क्या मिल रहा है इन सब पे भाई? सवाब, उसके अलावा कुछ भी। तो इस सवाब के लिए जिस्मानी मेहनत भी और पैसों की कुर्बानी भी, भाई ये सच्चे पैगंबर की मोटिवेशन से ऐसा हो सकता है। झूठ थोड़े दिनों तक चलता है, उसके बाद झूठ में इतनी पावर नहीं है कि वो ये सब कुछ करा ले आपको। झूठ में इतनी ताकत नहीं है। कुछ